السلام علیکم دوستو، شاہد نواز آپ کی خدمت میں ڈاکٹر سشلر صاحب کا ایک اور سالٹ لے کر حاضر ہے۔ اور آج کی ہماری میڈیسن جو ہے وہ نائٹرم میور ہے، جو کھانے کا نمک ہے۔ اس میں سورا اور دافع سائیکاسس کی خصوصیات موجود ہیں۔ فرسٹ گریڈ ہیٹ میڈیسن ہے یہ، گرمی سے انتہائی حساس ہوتا ہے اس کا مریض۔ اگر ہم ذہن کی بات کریں تو اس کے مریض کو چوروں کے خواب آتے ہیں۔ اس کا مریض خاموش رہتا ہے لیکن چڑچڑا ہوا کرتا ہے۔ اس کا مریض بہت رونے والا ہونے کے ساتھ ساتھ تسلی اور ہمدردی بھی برداشت نہیں کرتا، بلکہ ہمدردی کرنے پر بگڑ جاتا ہے، اس کو کی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ اس دوا کا مریض تنہائی پسند ہوتا ہے اور بحث و تکرار سے بگڑ جاتا ہے۔ حساب کتاب کرنے پر دماغ بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ نائٹرم میور کے مریضوں میں حد درجہ شکریہ کرنے کی یا شکر گزار ہونے کی رغبت پائی جاتی ہے۔ مریض ماضی کی ناخوشگوار یادوں میں رہتا ہے۔ نائٹرم میور کا مریض نیند میں بولتا ہے، آسانی سے غصے میں آ جاتا ہے، خواتین میں شدید جنسی خواہش ہونے لگتی ہے۔ اس دوا کا مریض بستر پر کروٹیں بدلتا ہے جس سے اس کی بے چینی نظر آتی ہے۔ خواتین مردوں سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ نائٹرم میور خواتین مردوں سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ اگر اس سر کی تکلیف دیکھیں تو سر درد کے لیے نائٹرم میور بہت عمدہ دوا ہے۔ خشکی، قبض اور سر درد، یہ تینوں تکالیف اس دوا کی رہنما نشانیاں ہیں۔ اس دوا کے مریض اگر آدھے سر کا درد ہو انہیں، تو ان کے آدھے سر کا درد سورج نکلنے پر شروع ہوتا ہے اور غروب ہونے پر ختم ہو جاتا ہے۔ سر کی چندیا میں وزن محسوس ہوتا ہو تو یہ دوا کارآمد رہتی ہے۔ نائٹرم میور ہائی بلڈ پریشر کے لیے اکثیر دوا ثابت ہوتی ہے۔ سر درد یا سر کی تکالیف کے ہمراہ نظر میں پر فرق پڑنے لگتا ہے۔ سر کے بال گرنے لگتے ہیں۔ دودھ پلانے کے زمانے میں خواتین کے بال اگر گرتے ہوں تو اس دوا کے استعمال سے رک جاتے ہیں۔ نائٹرم میور کے مریض کو چکر آتے ہیں، وہ بھی آنکھیں بند کرنے پر۔ متلی ہوتی ہے مقررہ وقت پر۔ اگر ہم اس نائٹرم میور کے مریض کی آنکھوں کی تکالیف دیکھیں تو نیچے دیکھنے سے آنکھوں میں درد ہوتا ہے۔ آنسوؤں کی نالی سکڑ کر تنگ ہو رہی ہو تو نائٹرم میور بہت مفید دوا ہے۔ پڑھتے ہوئے الفاظ ایک دوسرے میں گٹ مٹ ہو جاتے ہوں یا دوڑتے ہوئے نظر آتے ہوں تو نائٹرم میور بہت عمدہ دوائی ہے۔ آنکھ کے عضلات میں فالج کا اثر ہو جائے تو نائٹرم میور کو یاد رکھیں۔ نظر کی کمزوری کو دور کرنے میں نائٹرم میور بہت مفید دوا ہے۔ نومولود بچے کی آنکھ سے پانی آتا ہو تو نائٹرم میور کو کبھی مت بھولیں۔ کان کی تکالیف، کان کے پنے پر پھنسیاں نکل آئیں یا خارش ہوتی ہو، کان کی نالی نزلہ کی وجہ سے بند ہو گئی ہو اور سوزش ہو تو کالی میور کے ہمراہ نائٹرم میور بھی دیں۔
کانوں کے اندر نبض چلتی ہوئی محسوس ہو، کانوں میں شور سنائی دینے لگے تو نیٹرمیور۔ سماعت کی عصب یا نس کا فالج ہو گیا ہو تو کالی فاس کے ساتھ ملا کر دیں۔ ناک کی تکالیف، مریض کو ذائقے اور بو کا پتہ نہ چلے تو نیٹرمیور۔ شدید ترین زکام لگ جائے اور 2-3 دن تک رہے تو دوا نیٹرمیور۔ آگے کی طرف جھکنے پر نکسیر آنے لگے، کھانسی کرنے پر نکسیر آ جاتی ہو تو دوا نیٹرمیور۔ صبح سو کر اٹھنے پر چھینکیں آنے لگیں تو اس دوا کی ہائی پاور ڈوز کافی ہوتی ہے۔ حلق کے اندر نزلہ گرتا ہو تو دوائی نیٹرمیور۔ کبھی ناک بند کبھی کھل جاتی ہو، نزلہ زکام کی وجہ سے ناک چھل جاتی ہو تو دوائی نیٹرمیور۔ منہ اور حلق کی تکالیف، منہ سے بکثرت رال بہتی ہو، بچے دیر سے بولنا شروع کریں تو دوا نیٹرمیور۔ زبان پر سنسناہٹ ہوتی ہو اور بھاری پن ہو، زبان پر بال کا احساس ہو تو دوائی نیٹرمیور۔ منہ سے گندی بدبو آنے لگے تو کالی فاس کے ہمراہ اس دوا کو ضرور استعمال کریں۔ زبان پر خشکی ہونے لگے اور نقشہ بنا ہوا ہو تو دوا نیٹرمیور یقینی بنتی ہے۔ کوا ایک طرف لٹک گیا ہو تو دوا نیٹرمیور۔ حلق پر درد ہو اور اس کے اندر گولے کا احساس ہو تو دوا نیٹرمیور۔ یہ تمباکو نوشوں مطلب سگریٹ پینے والے کے حلق کی تکالیف کو بھی دور کرتی ہے۔ معدے کی تکالیف، کھانے کے بعد یا حمل کے دوران تیزابیت ہوتی ہو تو دوائی نیٹرمیور۔ نیٹرمیور کے مریض کو شدید بھوک لگتی ہے، اچھا کھاتا ہے لیکن پھر بھی اس کے جسم کا گوشت سوکھتا جاتا ہے یا وہ گوشت سے محروم ہو جاتا ہے۔ مرغن کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہو، غصہ کرنے سے مریض کی بھوک مٹ جاتی ہو، معدے کی تکالیف کی وجہ سے ہچکی آنے لگے، تیزابیت کی وجہ سے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے تو دوائی نیٹرمیور۔ نیٹرمیور کا مریض چٹ پٹی چیزوں کی خواہش کرتا ہے، مریض زیادہ مقدار میں پانی پیتا ہے، مکد اور پیٹ کی تکالیف، شکم کی تکالیف۔ مکد میں پخانے کے بعد جلن ہوتی ہو، مکد کے گرد جلدی تکلیف ہو جائے، مکد میں سکڑن ہو جائے، قبض ہو، صبح کے وقت اسہال آتے ہوں، ریحی خارج کرتے ہوئے پخانہ نکل جائے تو نیٹرمیور نہ صرف یہ تکلیف دور کرتی ہے بلکہ پاخانوں کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ بواسیر ہو جائے، پاخانے کے دوران خون آنے لگے، رات کے وقت تکلیف بڑھ جائے یا حمل کے دوران یہ شکایت ہو تو اس دوا کو ضرور یاد رکھیں۔ پیشاب کی تکالیف، کھانسی کرنے پر، چھینک آنے سے، ہنسنے سے پیشاب نکل جاتا ہے تو یہ دوا مفید ہے۔ نیٹرمیور کا مریض دوسروں کی موجودگی میں
رفع حاجت نہیں کر سکتا، یعنی اگر باتھ روم کے باہر کوئی موجود ہو تو مریض کے لیے مشکل ہونے لگتی ہے۔ پیشاب بکثرت آنے لگے اور مریض بکثرت پانی پیتا ہو تو دوا نیٹرمیور۔ اس دوا کے مریض کو کرونک سوزاک بھی ہو جاتا ہے، یعنی اگر سوزاک کی انفیکشن ہو جائے اور وہ کرونک شکل اختیار کر گئی ہو تو دوائی نیٹرمیور۔ مردانہ تکالیف: جمع کرنے کے بعد جسم میں کمزوری اور کمر درد ہونے لگے، جمع کے بعد مریض ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہو، جریان منی کا عارضہ ہو، نوجوان لڑکوں میں مشت زنی کی رغبت ہو، اعضائے تناسل پر خارش ہوتی ہو اور پسینے آتے ہوں تو نیٹرمیور فائدہ مند ہے۔ نیٹرمیور کے مریض کو جمع سے لطف نہیں آتا۔ زنانہ تکالیف: لیکوریا کا اخراج سفید شفاف ہو لیکن کچھ دیر کے بعد اس کا رنگ تبدیل ہو کر سبزی مائل ہو جائے تو یہ دوا شافی رہتی ہے۔ پستان اپنے سائز میں کم ہونے لگیں یعنی سوکھنے لگیں تو نیٹرمیور کے استعمال سے یہ تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ لیکوریا کمزوری پیدا کرتا ہو اور حیض کی جگہ لیکوریا کا اخراج ہونے لگے تو نیٹرمیور بہترین دوائی ہے۔ بانجھ پن میں مفید ہے۔ باکثرت حیض کے باعث اگر بانجھ پن واقع ہو تو نیٹرمیور کو یاد رکھیں۔ رحم گر جائے اور اس کی وجہ سے گردوں کے مقام پر دکھن اور پیشاب کی نالی میں کاٹنے والا درد ہوتا ہو تو نیٹرمیور ضرور یاد رکھیں۔ پستانوں کے نپل کے نیچے چبھن ہوتی ہو، پیڑوں میں نیچے کی طرف دکھن اور گرنے کا احساس ہوتا ہو تو دوائی نیٹرمیور ہے۔ دل اور بلڈ سرکولیشن: بلڈ سرکولیشن سست ہو گئی ہو اور شریانیں پھیل گئی ہوں۔ دراصل شریانوں کے پھیلنے سے سرکولیشن آف بلڈ سست اور کمزور محسوس ہوتی ہے۔ نیٹرمیور کے مریض کی دل کی تمام تکالیف غصہ کرنے سے اور حرکت کرنے سے بڑھتی ہیں۔ وریدیں پھول گئی ہوں تو کلکیریا فلور کے ہمراہ اس دوا کو بھی استعمال کریں۔ نیٹرمیور کے مریض کو دل کی دھڑکن سنائی دیتی ہے۔ نیٹرمیور کے مریض کی تقریباً ہر تیسری نبض غائب ہو جاتی ہے۔ دوران حمل دل ڈوبنے کی شکایت ہو تو نیٹرمیور کو یاد رکھیں۔ سانس کی تکالیف: کالی کھانسی آتی ہو اور کھانستے کھانستے آنکھوں میں پانی آ جائے تو نیٹرمیور کو ضرور استعمال کریں۔ سیڑھیاں چڑھنے سے سانس پھول جاتا ہو تو آپ نیٹرمیور کو استعمال کر کے مریض کو دیگر بے شمار تکلیف سے بچا جا سکتا ہے۔ شدید زکام لاحق ہو جائے، بے شمار چھینکیں آنے لگیں اور ناک آنکھوں سے پانی جاری ہو جائے تو یہ دوا کارآمد ہے۔ تمام اخراجات البیومن کی طرح شفاف ہوتے ہیں۔ اس کے نزلہ زکام کھانسی کی وجہ سے آواز بیٹھ جائے، رات کو مریض خراٹے مارتا ہو، حلق میں خراش ہونے لگے اور کھانسی شروع ہو جائے، اور ذائقہ نزلہ زکام کی وجہ سے غائب ہو جائے تو دوائی نیٹرمیور ہے۔ کمر کی تکالیف: کمر میں لنگڑا پن ہو، کمر میں نبض چلتی محسوس ہو، کمر میں بھاری پن ہو،
گردن اور کولہے سوکھنے لگیں، صبح اٹھنے پر کمر کی تکلیف زیادہ ہو اور کمزوری ہوتی ہو، ریڑھ کی ہڈی میں کمزوری معلوم ہو اور کمر کی تمام تکالیف دماغی کام کرنے سے بڑھ جائیں تو دوائی نیٹرم میور ہے۔ دوسرے اعضاء میں کیا تکالیف ہیں اس کی کہ لکھنے پر ہاتھ کانپتے ہوں، انگلیوں کے سرے کٹے پھٹے ہوں، نچلے اعضاء میں اور ہاتھوں کی انگلیوں میں سنسناہٹ اور سن ہونے کا احساس ہو، مریض جھکنے کے بعد تیزی سے کھڑا نہ ہو سکے، اعضاء کی تمام تکالیف جمع کرنے سے اور کھانسنے سے بڑھ جائیں، اعضاء کی تمام تکالیف لیٹنے سے کم ہو جائیں، پنڈلیوں میں تناؤ ہو جائے اور تمام تکالیف جذباتی ہونے سے بڑھ جاتی ہوں تو دوائی نیٹرم میور ہے۔ نیٹرم میور کے مریض کو نیند سے جاگنے پر کمزوری ہوتی ہے، مریض کو ڈراؤنے اور چوروں کے خواب آتے ہیں۔ نیٹرم میور کا مریض نیند کے دوران بولنے لگتا ہے یا بڑبڑاتا ہے، نیند سے جاگنے پر چکر آتے ہیں، غم اور تفکرات کے باعث نیند غائب ہو جائے تو دوائی نیٹرم میور ہے۔ نیٹرم میور کے مریض صبح دیر سے اٹھتے ہیں اور رات کو دیر سے سوتے ہیں۔ اگر ہم بخار اور سردی کے حوالے سے اس کو دیکھیں تو نیٹرم میور کے مریض کو سردی زیادہ لگتی ہے، گرمی سے بھی حساس ہے یہ، لیکن سردی بھی لگتی ہے اس کو۔ نیٹرم میور کا بخار تیز ہوا کرتا ہے، لیکن دوران بخار اس دوا کو دینے سے منع کیا گیا ہے۔ البتہ بخار اترنے کے بعد یہ دوا دینے سے حالات بہتر ہو جاتے ہیں اور آئندہ بخار کا دورہ کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتا ہے۔ مطلب ہر دورے دار بخار کے لیے نیٹرم میور اچھی دوائی ہے۔ اس دوا کے مریض کو بآسانی پسینہ آ جاتا ہے۔ نیٹرم میور چپکنے والے چکنے پسینے میں کام آتی ہے۔ نیٹرم میور کے پسینے سے ترش اور پیشاب کی مانند بو آتی ہے۔ اگر ہم جلدی تکالیف کی طرف جائیں تو مریض کی جلد چکنی ہو جاتی ہے اور اس طرح چہرے پر کیل مہاسے نکل آتے ہیں، جلد غیر صحت مند اور زرد دکھائی دیتی ہے اور مریض کو دیکھتے ہی آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ نیٹرم میور کا مریض ہے۔ گرمی دانوں میں بہت مفید دوا ہے۔ خشک ایگزیما ہو جائے تو نیٹرم میور استعمال کریں۔ جلدی تکالیف میں اخراجات خراش پیدا کرنے والے ہوں تو یہ دوا مفید ہے۔ بستر کی گرمی سے خارش بڑھ جائے تو یہ دوا اچھا کام کرتی ہے۔ جلد پر آبلے یا چھالے پڑ جائیں تو یہ دوا یاد رکھیں اور جلد کی بے شمار تکالیف میں کام آنے والی دوائی ہے یہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ نیٹرم میور کی تکالیف بڑھ جاتی ہیں، کب بڑھتی ہیں، چاہے تکلیف کوئی بھی ہو، اگر ان حالات میں بڑھ جائے تو دوائی نیٹرم میور ہے۔ صبح کے وقت ناک صاف کرنے سے، ایک دن چھوڑ کر، چبانے سے، سیڑھیاں چڑھنے سے، بلیڈنگ سے، ناشتہ کرنے کے بعد، اکیلے رہنے سے، سمندر میں نہانے سے، جذباتی ہونے سے، ہمدردی کرنے سے،
کھانے کے بعد مرغن اور چٹپٹی خوراک کھانے سے، جنسی کثرت سے اور منشیات کے استعمال سے اس کی تکالیف بڑھتی ہیں۔ نیٹرم میور کی تکالیف کم ہو جاتی ہیں زمین پر لیٹنے سے، کھلی ہوا میں جانے سے، پسینہ آنے سے، خالی پیٹ رہنے سے، پاخانے کے بعد کپڑا باندھنے سے، گیس خارج کرنے سے، ڈکار لینے سے، تیز تیز اور لگاتار چلنے سے، اعضاء پھیلا کر رکھنے سے، خاموش رہنے سے، دباؤ سے، مالش کروانے سے اور سہارے سے نیٹرم میور کی تکالیف کم ہوتی ہے۔ تو یہ بہت اہم دوائی ہے۔ اگر ہمارے جسم میں نیٹرم میور نہ ہو تو ہمارے جسم میں موجود پانی کسی کام کا نہیں ہے۔ ہمارے جسم میں موجود پانی کسی کام کا نہیں ہے، اور یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی دوائی ہے نیٹرم میور۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بھی بات سمجھ نہ آئی ہو، کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں لکھ دیں، انشاءاللہ جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔